ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج اپنی اردو کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ نمبر 10، سورہ یونس جونا، اس کی آیت نمبر 28 سے۔ تو ہمیشہ ہم پہلے انگلش میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورس 28، اس کے سب ٹائٹل ہے آئیڈلس ڈسون دیئر ورشپرز۔ آن دا ورس ہے آن دا ڈے وین وی سمن them all, we will say to those who worshipped idols, we have summoned you together with your idols. We will have them confront each other, and their idols will say to them, we had no idea that you idolized us. اب اس کی میں اردو میں سب ٹائٹل کا اردو میں ترجمہ ہے، بت اپنے پجاریوں سے انکار کرتے ہیں، اور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن ہم ان سب کو بلائیں گے، ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے بتوں کی پرستش کی، ہم نے تمہیں اور تمہارے بتوں کو اکٹھا بلا لیا ہے۔ ہم انہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کریں گے اور ان کے بت ان سے کہیں گے کہ ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو۔ آگے میں آیت نمبر 29 بھی پڑھ لیتی ہوں۔ God suffices as a witness between us and you that we were completely unaware of your worshipping us. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، ہم بالکل بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو۔ تو ان دو یہ بہت اہم آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت واضح طور پر سب انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی پرستش کرتے ہیں، یا کسی بھی اور چیز کے اوپر اپنا بھروسہ رکھتے ہیں، یا کسی بھی اور چیز کو پاور دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے یا یہ ہمیں فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے، یا کسی بھی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آتے ہیں کہ یہ ان کے پاس بھی اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس دن جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو عذاب ہے اس سے، جو ہمیں ہماری گناہوں کے نتیجے میں مل سکتا ہے، تو اس سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی دن کا جو روزے ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت کا روزے آخرت کا دن ہے، جس میں کہ سب کا حساب کتاب ہوگا، تمام مخلوق کا، اور جس میں انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان سے جب حساب کتاب لیا جائے گا، ہم سب کے جو اعمال ہیں، پیدائش سے لے کے ہماری آخری سانس موت تک، اس زمین کے اوپر جتنی بھی زندگی ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہ ریکارڈ آخری دم تک ہر انسان کی ہو کے اس کے ساتھ ہی وہ وہاں پر اس کو دکھائی جائے گی، اس کا ایک ایک لمحہ۔ ہم تو یہاں پر بہت کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا تھا، لیکن ہر چیز ہماری ریکارڈ ہے، چاہے وہ اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال، اور اس دن وہ ریکارڈ نامہ جو ہے وہ ہمارے اعمال کا جو ایک ویڈیو ہوگی وہ ہمارے سامنے چلا دی جائے گی، جس میں ہم نے جتنے اچھے کام کیے ہیں یا ہم نے جتنے برے کام کیے ہیں، یا جتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، یا جو ایمن ہم نے سوچا بھی ہے، غلط سوچیں بھی آئی ہیں، منصوبے بھی بنائے ہیں، وہ سب ریکارڈ ہوں گے اور ہمیں دکھا دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں
انسانوں کو خبردار کر رہی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نبیوں کو اپنا سفارشی بنا لیتا ہے، ان کے جب وہ آتے ہیں ان کی زندگی میں تو ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو قتل بھی انہوں نے انسان کرتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنے دماغ میں جو ان کا ایک تصور ہوتا ہے، وہ اس تصوراتی اس نبی کو یا اس رسول کو اپنے اس تصور کے مطابق وہ اس کا ایک بت بنا لیتے ہیں اپنے تصور میں، کہ مثال کے طور پر میں دیتی ہوں کہ جیسے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے اللہ کا بیٹا اس کو بنا دیا، اتنا ہائی لیول پہ لے گئے۔ اور کچھ نے جو ہے موسیٰ کے ماننے والے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو خاص ہیں، لہٰذا ہم تو آلریڈی بخشے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت بس پسندیدہ ہیں، اور جو کیونکہ موسیٰ کی وجہ سے، اور جو مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ ہم اس کی امت ہے، لہٰذا ہم جب اگر محمد کو نبی مانیں گے، رسول مانیں گے اللہ کا، تو پھر ہماری تو وہ سفارش کرے گا اور ہم تو بخشے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ اس دن وہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے یہ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا مسلمان ہیں یا بدھسٹ ہیں یا ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی جن کے پاس جو دین ہے، وہ اپنے اس بگڑے ہوئے دین میں جن انسانوں کی اور بتوں کی جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں، اور ان کی وہ یا دلوں میں بنائے ہوئے ہیں، یا بہت سے مذاہب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ مجسموں کی صورت میں بنائے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ وہ ان کی جب عبادت کر رہے تھے، ان کا بھی یہ یقین ہے کہ یہ جو سامنے بت ہے، یہ ہم اس کی یہ اس جو ہم ان کے مجسمہ ہوتا ہے دماغ میں، وہ اس کی شکل انہوں نے بنائی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سن رہا ہے، ہمارے لیے وہی اس کے پاس پوری طاقتیں ہیں، وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، ہماری ہر خواہش پوری کرتا ہے، اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بچائے گا بھی۔ تو وہ اتنی ڈھیر ساری طاقتیں جو ہیں وہ ان کو دے دیتی ہیں، چاہے وہ رسولوں کی صورت میں ہو یا چاہے وہ بتوں کی صورت میں ہو، وہ سب جو ہیں ان کو جب طاقت دیتے ہیں کہ یہ ہمیں رزق بھی، ان کے اوپر جب کبھی کوئی کسی قسم کی بھی کوئی ضرورت یا کوئی خواہش ان کی ہوتی ہے، تو وہ منتیں مانتے ہیں قبروں پہ جا کے، اور جو ہے وہ پیروں فقیروں کے پاس جا کے بتوں کی۔ مسلمان میں بھی انہی میں شامل تھی، ہمیشہ یہی سمجھتے رہے تھے کہ ہندو جو ہے نا یہ بت پرست ہے، انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو تب جا کے آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ نہیں، بت تو صرف وہ نہیں ہے جو مجسمے مٹی سے بنائے جاتے ہیں، بلکہ بت تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہی ہیں کہ ہم جس کے اوپر بھی انحصار کرتے ہیں بجائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور چیز پر، جب ہم انحصار کرتے ہیں یا ان سے امیدیں رکھتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے بت ہیں، لیکن وہ ہمارے دلوں کے اندر، ہماری روح کے اندر وہ جو بیٹھے ہوئے بت ہیں، وہ ہم ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ ہمارے سامنے، اگرچہ ہم نے ان کی شکلیں نہیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ ہمارے دل اور دماغوں میں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ہم انحصار کرتے ہیں کہ آخرت میں یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہی ہیں، ہر طرح کے بتوں کی یہاں کر رہی ہیں تفصیل بتا رہی ہیں کہ یہ جو اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہ جنہوں نے پوجا کی، جنہوں نے انحصار کیا دوسرے انسانوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلائیں گے، اور جن کے اوپر انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ بت بھی بلائیں گے، ان کے دونوں کو آمنے سامنے کریں گے،
पुजारियों को भी जिन्होंने पूजा की और उन बुतों को भी जिनकी पूजा की गई, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो उनकी औलाद हो, चाहे वो उनका पैसा हो, चाहे किसी भी चीज के ऊपर जब उन्होंने जब इन्हिसार किया है, चाहे वो उनकी कब्रों में जो पीर फकीर जिनके ऊपर इतना रश होता है और वो उसमें गुम होते हैं, उनसे मांग रहे होते हैं और उनकी पूजा कर रहे होते हैं, वो सबको अल्लाह ताला उन सबको बुलाएंगे और उनको एक दूसरे के सामने इकट्ठा करेंगे। तो फिर उनमें से जिन्होंने बुतों की परस्तिश की, जिन्होंने जो जो पुजारी थे, जो उनको उनके ऊपर यकीन रखते थे, उनको ताकत उन्होंने दी हुई थी कि इनके पास शायद ताकत है सब कुछ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन फरमाएंगे कि अब हमने तुम्हें और तुम्हारे बुतों को इकट्ठा बुला लिया है। अब एक दूसरे के सामने उनको इकट्ठा सामने खड़ा करेंगे एक दूसरे के सामने, और उनके बुत जो है यानी कि जिनकी उन्होंने पूजा की होगी, चाहे वो नबी हैं, चाहे रसूल हैं, चाहे वो उनके औलाद हैं, चाहे वो पीर फकीर हैं, या जो मौलवी जिनको उन्होंने आलिम बनाकर और उनकी हर बात पर जो है वो जिंदगी बसर करते हैं और फौरन मान लेते हैं बजाय कुरान के। तो अल्लाह वो सब उस दिन उनके सामने वो सब खड़े किए जाएंगे। तो जो उनके बुत हैं वो उनसे कहेंगे, यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वो खास तौर पर नबियों का और रसूलों का हो रहा है, कि हमें ये इल्म नहीं था कि तुम हमारी इबादत करते हो। क्योंकि वो उनकी जिंदगी में तो वो उनको तंग करते थे, उनकी जिंदगी में तो उन्होंने उन्हें कत्ल करते थे, कि बहुत सारों को किया है। लेकिन जब वो मर गए तो उन्होंने फिर उनको अपना जो है वो एक ऐसा बुत बना लिया कि जिसकी वो परस्तिश करना शुरू हो गया बाद में बजाय अल्लाह सुब्हाना ताला की, और उनको अल्लाह ताला के मुकाबले में ले आए। तो उस दिन वो फिर वही कहेंगे कि हमें ये इल्म नहीं था कि तुम हमारी इबादत करते हो। हम तो तुम्हारे हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है कि हम बिल्कुल बेखबर थे कि तुम हमारी इबादत करते हो। ये जो दुरूद पढ़ते हैं, ये जो ऊपर वो पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़कर उनकी रूहों को सवाब भेजते हैं जिनको जरूरत भी नहीं है, वो उस वक्त वो कहेंगे कि नहीं, हम बिल्कुल बेखबर थे कि तुम हमारी इबादत करते हो, हमें इसका कोई इल्म नहीं है। और जिसका ये मुकालमा जो है वो सूरा नंबर 5 सूरा अल माइदा में जो है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो आखिर की आयत हैं उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने वाज़े तौर पर ये मुकालमा ईसा के साथ जो है वो उन्होंने ए, उसमें एक एक समझे कि एक नबी का उन्होंने हवाला देकर, तो वो एक बताया कि उस दिन क्या मुकालमा होगा। इसी वही उसी तरह से हर नबी, हर रसूल जिनकी बाद में उनके मरने के बाद इबादत की गई, उन सब से यही मुकालमा जो है वो वही होगा और ये वही जवाब देंगे। मैं अगर आपको इस थोड़ा सा पढ़कर इसका सुनाती हूँ कि ये है सूरह नंबर 5 अल माइदा, और उसकी आयत नंबर है 116। अल्लाह फरमाएगा, अब ये कयामत के दिन की बात हो रही है इसमें, 100 आयत नंबर 116 में और सूरह नंबर 5 अल माइदा में अल्लाह फरमाएगा, ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के साथ शरीक बना लो? वो कहेगा, सब तारीफ आपकी है, मैं वो बात नहीं कह सकता था जो सही नहीं थी। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो आपको पहले से ही इसका इल्म होता। आप मेरे ख्यालात जानते हैं, लेकिन मैं आपके ख्यालात नहीं जानता। आप सब राज जानते हैं। मैंने सिर्फ वही बताया जिसको कहने का आपने हुक्म दिया था कि तुम अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैं उनके दरमियान गवाह था।
جب آپ نے زمین پر میری زندگی کو ختم کر دیا تو آپ ان کے نگران بن گئے۔ آپ تمام چیزوں کے گواہ ہیں۔ اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف کرتے ہیں تو آپ قادر مطلق اور انتہائی دانا ہیں۔ اللہ اعلان کرے گا، یہ وہ دن ہے جب سچے لوگ اپنی سچائی سے پہچانے جائیں گے۔ وہ ایسے باغوں کے مستحق ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ کے ساتھ خوش ہیں۔ یہ عظیم ترین فتح ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ اب یہ ان آیات میں یہ جو میں نے 116 سے لے کے تو 119-20 تک میں نے پڑھی ہیں، تو اس میں یہ بات قابل اس کی میں مزید جو ہے تھوڑی تفصیل پڑھنا چاہتی ہوں، ان آیات کی میں جانا چاہتی ہوں کہ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن عیسیٰ کو مسلسل ابن مریم کہہ کر پکارتا ہے، اور بائبل جو ہے وہ اسے آدمی کا بیٹا کہہ کر پکارتی ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ توہین کریں گے اور اسے اللہ کا بیٹا بلائیں گے، تو یہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے واضح طور پر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ ایک جھلکی ایک نبی کی ذریعے سے کہ اس دن کیا مکالمہ ہوگا اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل بتا دی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس چیز سے کہیں گے کہ ہم بالکل بے خبر تھے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے ہمارے پیچھے، اور یہی جواب محمد دے گا، یہی جواب موسیٰ دے گا، اور یہی جواب جتنے بھی انبیاء کو ان کی موت کے بعد لوگ پرستش کرتے ہیں یا امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، یہی جواب وہی دیں گے۔ اب میں آگے چلتی ہوں، آیت نمبر 30۔ That is when each soul will examine everything it had done. They will be returned to God, their rightful Lord and Master, and the idols they had fabricated will disown them. پھر اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، پھر اس وقت ہر جان اپنے تمام کاموں کا جائزہ لے گی جو اس نے کیے تھے، وہ پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی رب اور مالک ہے، اور جو بت انہوں نے گھڑے تھے وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے تمام روح جو ہے، تمام انسان جتنے ہیں، جتنی روحیں وہاں پر ہوں گی انسانوں کی، وہ اس وقت وہ اپنے تمام جو انہوں نے اس دنیا میں ان کو زندگی دی گئی تھی ان کے جائزے لے گی، اور اس وقت جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا، ہر چیز ان کو یاد آ جائے گی۔ ان کو یاد کیا آئے گی؟ ان کو دکھائی جائے گی کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی رب اور مالک ہے، اور جتنے بھی انہوں نے بت کھڑے ہوئے تھے اور امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوا دیں گے، وہ سب کے سب ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ ہم تو تمہیں نہیں جانتے، کہ تم نے ہمارے بعد ہماری پرستش کی، یا ہم سے امید لگا کر بیٹھے تھے کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے اور تمہیں بخشوا دیں گے۔ تو ہاں، اس چیز سے وہ بالکل ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، جتنے بھی انبیاء ہیں اور جتنے بھی بت انہوں نے کھڑے ہوئے تھے۔ آگے آیت نمبر 31 پڑھتی ہوں۔ Who provides for you from the heaven and the earth? Who controls all the hearing and the eyesight? Who produces the living from the dead and the dead from the living? Who is in control of all things? They would say, God. Say, why then do you not observe the commandments? اس آیت کا اردو ترجمہ ہے، کہو کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جس کے اختیار میں ہر سماعت اور بینائی ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس کے اختیار میں ہر چیز ہے؟
وہ کہیں گے اللہ۔ کہہ دو پھر تم اس کے احکامات کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے، تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے، تم کہہ رہے ہو کہ آسمان اور زمین سے رزق بھی اللہ دیتا ہے، اور ہر چیز جو سماعت ہے، ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اور وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سردیوں میں ہر چیز مر جاتی ہے، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، پھر جب گرمی آتی ہے اور پھر جب بارشیں ہوتی ہیں تو کس طریقے سے وہ مری ہوئی تمام چیزیں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ کس طریقے سے انسان اب جو زندہ ہے وہ مرے گا، اور پھر کس طریقے سے اس دن روز قیامت اس کو دوبارہ اس مردے کو زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ انسانوں کو پتہ ہے، یہ ہر چیز وہ مانتا ہے۔ پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سوال، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آگے سوال کرے کون ہے جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، صرف یہ چیزیں نہیں، ہر چیز ہے؟ تو ان کا جواب ہوگا اللہ۔ تو پھر آگے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ پھر تم اس کے احکامات کیوں نہیں مانتے؟ کیا خرابی ہے انسانوں میں کہ وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سب، آسمان، زمین، سورج، چاند، رات، دن، اور نعمتیں، پروویژنز، دائیں بائیں، اگر انسان غور کرے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی نظر آتی ہے، کیونکہ جو یہ نظام جو چل رہا ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سوائے اس ایک ہستی کے اور کوئی نہیں چلا رہا۔ انہی کا مکمل اختیار ہے ہر چیز کے اوپر۔ تو جو پروفٹس تھے یا جو رسول تھے یا ہے، وہ سب ان کے سرونٹس ہیں، وہ سب، ان سب کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے، اور وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں پھر تم اس کے احکامات کہ ان سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں مانتے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں؟ کیوں تم پھر دوسرے لوگوں کو سن کر تمہیں وہ جو بھی کہہ دیں، یا تم اپنے آباء و اجداد سے یا اپنے ماں باپ سے جو کچھ سنتے آئے ہو، اندھوں کی طرح ان کی پیروی کرتے ہو، ان کی احکامات کو مانتے ہو بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے، جبکہ انہوں نے تمہیں دماغ بھی دیا ہے، تمہیں نالج بھی دیا ہے، اور تمہیں ہر چیز جو ہے سوچنے سمجھنے کے لیے عطا کی ہے، اور تمام چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، اتنی بڑی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاورز، عظمت اور شان کی جو ہے نشانیاں، جو دن رات، کوئی چیز کسی کے اختیار میں نہیں، یہ جو دن رات ہے، سبحان اللہ، سورج، چاند، اپنی ایک وقت، مقررہ وقت کے اوپر، کیا یہ ایک معجزے ہیں جو ہم ہر وقت جس میں رہ رہے ہیں، لیو کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پہچاننے سے ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ ان پر غور نہیں کرتے کہ یہ کون چلا رہا ہے، اور صرف وہی ہی جو چلا رہا ہے، صرف وہی ہی حقدار ہے، مستحق ہے ہماری عبادت کا اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کا، اور کوئی نہیں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرما رہی ہیں، سچ از گاڈ یور رائٹ فل لارڈ، واٹ از دیئر آفٹر دا ٹروتھ ایکسپٹ فالس ہوڈ، ہاؤ کوڈ یو ڈسریگارڈ آل دس؟ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، ایسا ہے اللہ تمہارا حقیقی رب، حق کے بعد پھر کیا ہے سوائے باطل کے، تم یہ سب کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ یہ کوشچن ہے کہ یہ سب کچھ تم دیکھ کے، سب کچھ تم سمجھ کے بھی، کہ آسمان اور زمین سے جو رزق آتا ہے، بارش ہوتی ہے، سورج کی کرنیں اور ہیٹ آتی ہے، اور
اس سے رزق پیدا ہوتا ہے زمین سے. کون ہے جس کے اختیار میں جو سماعت ہے، جو بینائی ہے، جو مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے، اور ہر چیز کے اوپر جس کا مکمل اختیار ہے. وہ یہ سارا نظام ہستی جو ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ کس کے اختیار میں ہے جو اتنا پرفیکٹ ہے کہ جس میں کوئی ذرا سا بھی ہیر پھیر نہیں ہوتا؟ تو یہ اللہ ہے، تمہارا حقیقی رب. اور اس حق کے بعد اور وہی حق ہے کیونکہ وہ حقیقی رب ہے. تو پھر حقیقی رب کے بعد باقی کیا ہے؟ وہ صرف باطل ہے اور کچھ بھی نہیں. تو جو ان سے کوشچن کیا گیا ہے کہ تم یہ سب کیسے نظر انداز کر سکتے ہو، یہ بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے. اس کوشچن کے اوپر بہت شرمندہ ہونے والی بات ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے اور اس میں لیو کرتے ہوئے بھی تم ان سب چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہو. آگے آیت نمبر 33 ہے. This is what your Lord's decision does to those who choose to be wicked. They cannot believe. یہ ہوتا ہے تمہارے رب کا فیصلہ ان کے لیے جو بدکار ہونے کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن میں بتایا ہے، ہم سب جانتے ہیں جو قرآن کے طالب علم ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو فری ویل دی ہے، اور ہم سب نے فری ویل مانگی تھی، ہم انسانوں نے اور جنوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ ہم خود اپنی مرضی سے انتخاب کریں گے اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کا، کہ ان کے علاوہ اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، یا ان کو ریجیکٹ کرنے کا کہ نہیں، ان کے ساتھ دوسروں کے پاس بھی طاقت ہے. تو یہ ہر انسان جو ہے اس چیز کے لیے فری آزادانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی کے دوران خود یہ فیصلہ کر لے. تو یہ انسان جو خود اپنے لیے بدکار ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے پر نہیں چلنا، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے اس کو نہیں ماننا، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی پاور دینی ہے، دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانا ہے. اگر اللہ کا نام ہے تو محمد کا بھی نام ہوگا. اگر اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں تو اس میں محمد اور ابراہیم کو بھی ضرور میں نے گلوریفائی کرنا ہے. تو یہ سب انسان کی اپنی مرضی ہے. تو جو بدکار ہونے کو منتخب کرتا ہے کہ نہیں، میں نے اسی بگڑے ہوئے راستے پر چلنا ہے، تو وہ اس طرف اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھا دیتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور ان کی مہربانیوں سے اپنی فری ول کے ساتھ جب وہ یہ پیغام پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کو فوراً وہ راستہ چن لیتا ہے صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا، صرف ایک اکیلے اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنے کا، اور ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر کرنے کا، نہ کہ جو ان کے آباء و اجداد اور ماں باپ جو ہے وہ پیچھے سے کرتے آئے ہیں اندھوں کی طرح، اور آگے وہ بھی ان کو وہی سکھا رہے ہیں. تو وہ ان سے چھٹکارا فوراً پالیں گے، الگ ہو جائیں گے، چاہے ان کے ماں باپ ان کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہی کیوں نہ کریں، چاہے انہیں ان کو چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے، وہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیں گے جب وہ جان جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کیا ہے. جب وہ اپنا مقصد زندگی کا جان جائیں گے کہ ہمیں یہ زندگی کیوں دی گئی ہے اور یہ ہمارا آخری چانس ہے، جب وہ اس آخری چانس سے فوراً فائدہ اٹھانے کی پوری اپنی کوشش شروع کر دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی میں اور کسی کو شامل نہ کریں، اور صرف انہی کو اپنا واحد اکیلا مالک، رب، آقا، سب کچھ صرف اور صرف انہی کو مانیں، اور کسی کو ان کے ساتھ برابر شریک نہ ٹھہرائیں. کوئی ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہے،
نہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہماری شفاعت کر سکتا ہے۔ اس دن صرف ہمارے اپنے اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں فرما دیا ہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہوں گے جو ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں گے۔ تو آگے میں آیت پڑھتی ہوں، آیت نمبر 34، ریفلیکٹ آن یور آئیڈلس، یہ سب ٹائٹل تھا۔ آگے ورس ہے، سے کین اینی آف یور آئیڈلس انیشیٹ کریشن دین ریپیٹ اٹ، سے گاڈ انیشیٹس دا کریشن دین ریپیٹس اٹ۔ سب ٹائٹل کا اردو میں ترجمہ ہے، اپنے بتوں پر غور کرو۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے، کہہ دو کیا تمہارے بتوں میں سے کوئی بھی تخلیق کی ابتدا کر سکتا ہے، پھر اسے دہرا سکتا ہے؟ کہو اللہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دہراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی میں کوئی بھی اوقات نہیں، کوئی بھی ذرا سی طاقت نہیں کہ وہ کسی بھی چیز کی کو ایون اس کو انیشیٹ کر سکے، اس کی تخلیق کر سکے، اور تخلیق کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ بھی کرے۔ اور یہ صرف اور صرف واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی، اور ان کے پاس یہ اختیار ہے، ان کے پاس یہ طاقت ہے۔ اور باقی جیسے میں نے اوپر ذکر کیا کہ سب طاقتیں انہی کے پاس ہیں، یہ طاقت بھی انہی کے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، جیسے کہ سب ٹائٹل ہیڈنگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے بتوں پر غور کرو، وہ ان جتنے کام ہیں ان میں سے کس کام کے وہ لائق ہیں؟ کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو خود کریشن ہے، تخلیق ہے۔ وہ تو تخلیق تو کسی کو نہیں کر سکتے۔ وہ تو خود جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافی مانگنے کے لیے اس زمین پر آئی ہیں کہ ان کو بھی ڈاؤٹ آیا تھا ایبسلیوٹ اتھارٹی کا اوپر، اور وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فری ول مانگ کر یہاں آئے تھے۔ وہ بھی وہاں گناہ کر کے آئے تھے ہماری طرح، سب انسانوں کی طرح، اور انہوں نے بھی یہاں آ کر محنت کی ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیغام دیا، اپنا میسج بھیجا، تو انہوں نے اطاعت کی اس میسج کی، اس پیغام کی، اللہ تعالیٰ کی۔ جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ احکامات بھیجتے تھے، وہ سب سے پہلے خود کر کے دکھاتے تھے، اور پھر دوسروں کو بتاتے تھے کہ ایسے کرنا ہے، اور خود بھی کرتے تھے۔ تو وہ کیسے نبی جو ہے وہ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کہنے کہو لا الہ الا اللہ، اور وہ کہے کہ محمد رسول اللہ بھی میں نے ساتھ لگانا ہے، تو وہ تو جہنم میں چلا جاتا۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک خوش قسمت اور اچھی روح تھی، سول تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا اپنے پیغام کے لیے پہنچانے کے لیے، جتنے بھی نبی ہیں ان سب کو۔ اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی اپنے فرشتوں کے ذریعے، تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے انسانوں تک پہنچائیں، اور وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ جہاں کہیں بھی انہوں نے کہیں ان سے غلطی ہوئی یا وہ ادھر ادھر ہوتے تھے، تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ڈانٹ آ جاتی تھی، جو کہ قرآن میں ہمیں معلوم ہے۔ ہم نے وہ آیات بھی پڑھی ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی کو کچھ چند جگہوں کے اوپر اس کے تھوڑے سے ڈگمگانے کے اوپر اس کو ڈانٹ پڑی تھی، اور یقیناً اس نے فوراً اپنے آپ کو ٹھیک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان تھا۔ اس نے محنت کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما بردار ہونے کے لیے، بہت موسٹ فرما بردار ہونے کے لیے، کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور صرف اکیلے انہی کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور صرف اکیلے انہی کی عبادت کرے۔ تو اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں۔ ہمارے پاس بھی وہ سیم
پیغام اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، صرف اسی کے اوپر توجہ دیں اور صرف اسی کو کی پیروی کریں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی معافی کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو میں آج کی اپنی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں، آیت نمبر 34 کے اوپر۔ میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، تو وہ اگر چاہیں گے تو وہ اس میں ضرور اپنی جو ہے رائے انشاءاللہ بیچ میں ڈالیں گے۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Thank you so much. پریز گاڈ۔ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سوال کرتے ہیں۔ جو کریشن ہوتی ہے وہ اس کی انیشیشن اس سے پہلے ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہے اس کا، اور اس ایک لیونگ انٹیلیجنٹ کریشن جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اس کا سب کچھ انہوں نے ہی بنایا ہوتا ہے۔ تو انسان اگر فرض کریں کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ چیزیں بنا دیتے ہیں یا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی موجود پیور چیزوں کو ڈسٹورٹ کر کے ایک سمجھے ایک طرح کی ایک ڈیمینٹڈ کریشن بناتے ہیں، ان میں تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ مسٹرڈ کا دانہ بھی جو ہے وہ اوریجنلی خود سے کریٹ کر سکے، امپاسبل۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن کے اندر کہ مکھی اب اتنی ہمیں بظاہر بیکار سی چھوٹی سی ایک چیز لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں سمرائز کر رہی ہوں کہ وہ تو تمہارے آئیڈلز جو ہیں یا جن کی تم پرستش کرتے ہو، اپنے دل سے محبت میں گرفتار ہو ان کے، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز چوری کر کے لے جائے، وہ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ اور اگر کبھی جتنے بھی انبیاء نے معجزات دکھائے وہ سب اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، ان کے اندر تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ پھر عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اور ہمارے مسلمانوں نے نہ صرف محمد کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے برابر شریک کیا، مسجدوں میں، اپنے کلمے میں، ہمارا کلمہ جو ہے وہ صرف قرآن میں لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یا خدا نہیں۔ ہاں، اور لیکن انہوں نے محمد کے محبت میں وہ بھی اس کو کلمے میں ڈال دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کمانڈمنٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، جن میں سے 4 جگہ قرآن میں آیا ہے کہ میرے نبیوں میں کوئی تفرق، کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہ کریں، یا کہ یہ اوپر ہے اور وہ نیچے ہے نبی، اور جیسا کہ ہمارے مسلمان بے انتہا کرتے ہیں، بلکہ وہ ایسی بلاسفمس نعتیں گاتے ہیں جس میں ایسے ہوتا ہے کہ بھئی نبی سارے نبیوں کا سردار تھا یا کائنات اس کے لیے بنی، ایسا کہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل کہیں نہیں کہا، نہ ہی نبی کو کسی اور نبی کے اوپر وہ دی ہے، فوقیت دی ہے۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہیں دے بھی سکتے ہیں، ہاں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ تم نے نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے تو فوکس کرنا ہے اس میسج پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کے ساتھ بھیجا، وہ ایک ہی میسج تھا۔ یہ کوئی نیا نبی نہیں تھے یا یہ کوئی فیورٹ نبی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی بنا دیا، کیونکہ قرآن تو کسی نے تو ڈیلیور کرنا تھا نا انسان میں۔ یہ اللہ کی بک کی اہمیت ہے ساری کی ساری، کہ اس اللہ تعالیٰ نے میسج کو ایک کتاب میں بند کر دیا ہے،
اور اس کتاب کی خود حفاظت کی ہے انہوں نے. میتھمیٹیکل کوڈنگ سے آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے ہوئی. اور جو ہے اس کتاب نے زندہ رہنا ہے، زندہ میسج ہے، کوئی بھی ایکسس کر سکتا ہے اسے، کہ وہ قیامت کے دن تک اور کوئی نیا میسج نہیں آئے گا. ہاں میسج ڈسٹورڈ ہو جاتے ہیں اور ہو چکے ہیں. اسلام بھی ڈسٹورڈ ہو چکا ہے. جو عیسیٰ نے میسج دیا یا موسیٰ نے دی وہ سب برباد ہو چکے ہیں. وہ اللہ کا میسج رہ ہی نہیں گیا، کیونکہ بہت سارا اس میں کنجیکچر آ گیا، فالس ہوڈ آ گئی، یعنی کہ جھوٹ شامل ہو گیا، وہ سٹوریز شامل ہو گئی جو ان کے نبیوں اور ان کے ناموں سے منسوب کی جاتی تھی. اور شرک تو مسلمان سمجھتے نہیں وہ شرک کرتے ہیں. پروفٹ تو ہو گیا، اس کے بعد ان کے جی ارد گرد کے جتنے لوگ تھے پھر ان کو بھی آئیڈلائز کرو، بلکہ ان کے اوپر لڑو. یہ عثمان کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ کوئی عمر کو کچھ کہہ رہا ہے. بھائی وہ پھر آگے سے کہاں آگے؟ وہ ہم جیسے لوگ تھے، نبی بھی ہم جیسا انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا. ہمارے لیے اتنی ہی گائیڈنس، 100% اتنی گائیڈنس قرآن میں ہے. ہم یہ نہیں کوشش کرتے کہ اس گائیڈنس پہ چلیں جس پہ محمد چلا. ہم کرتے ہیں بس اس کے نام کے واری صدقے چلے جائیں اور اس کے ہم درود بھیجتے رہیں دن رات. اس سے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے کہ بھئی اس دن آئیڈل ڈسون کر دیں گے. محمد کہے گا میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، تم کون ہو؟ سفارش کی تو بات علیحدہ. تو ماشاءاللہ بس یہی میں ریفلیکٹ کرنا چاہتی تھی کہ کس قدر یہ اہم آیات ہیں. آپ نے بہت ماشاءاللہ پیارے طریقے سے اور ڈیٹیل سے یہ سارا بتایا ہے، مگر واقعی ان چیزوں پہ انسان کا دل کھول جاتا ہے. اور کیا. پریز گاڈ. تھینک یو.